الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا شفۃ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے عبد قادر اے شاہ جیلاں، اے عبد قادر اے شاہ جیلاں، چشمے تلک تم سوئے غریبا، میں سخت عاجز میں سخت آسی، اے شیر مردہ اے سبت پاکا، امت کی کشتی گرداب میں ہے، اے غوث اعظم اے پیر پیرا، تھوڑی توجہ میری طرف بھی، تھوڑی توجہ ہمارے طرف بھی، اے روح روشن اے نوے تابا، اہل محبت اہل نظر ہے، اہل محبت اہل نظر ہے، ان پر بھی کرم ہو تا حد امکان، نازاں ہے تم پر بخت دو عالم، اے ارض بغداد اے شہر جانا، مرکز سلامت زائر سلامت، عرس مبارک جشن فقیرہ، اے عبد قادر اے شاہ جیلاں۔ آج کے تقریب کے لیے جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے، مجھے پوری امید ہے کہ آپ حضرات کی دعائیں اور حضور اعلیٰ حضرت حضور برہان ملت اور حضور محمود ملت ہمارے بزرگان دین کا فیض جاری رہے گا۔ عنوان ہے کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کو ہم محض عقیدے کے بنیاد پر اعلیٰ حضرت نہیں کہتے ہیں، انہیں ہم اعلیٰ حضرت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہمیں عشق کا درس جس نے دیا ہے، خدا کا وہ مقبول بندہ رضا ہے، یہ اس پر میرے مصطفیٰ کی عطا ہے۔ جو احمد رضا اعلیٰ حضرت بنا ہے وہ تقوی میں فتوے میں سب سے جدا ہے، رضا میرے آقا کا ایک معجزہ ہے، کرے کوئی آقا کی توصیف ایسے، رضا نے بیاں کی ہے تعریف جیسے، بہت سے علوموں کا مالک رضا ہے، وہ یوں ہی نہیں اعلیٰ حضرت بنا ہے۔ ارے منکرو اس کا معیار دیکھو، فقط علم کیا اس کا کردار دیکھو، وہ خوشبو تھا، وہ عظمت بھی سادات کی جانتا تھا، دلوں میں محمد کی الفت بسایا، اسی نے ہمارا عقیدہ بچایا، رضا سے محبت ہے ہم عاشقوں کو، اسی نے سہارا دیا سنیوں کو، رضا اہل سنت کی بنیاد ہے، جو اس سے جلے سمجھو برباد ہے، بغیر آب و دانہ بھی رہ لے گا سنی، رضا کے لیے جان دے دے گا سنی، ہم سب رضا کے، رضا ہے ہمارا، لگے گا یوں ہی اعلیٰ حضرت کا نعرہ۔ اعلیٰ حضرت کا مطلب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت بڑا آدمی، تو کیا میں خود کو کہنے لگ جاؤں میں بڑا آدمی ہوں تو ہو جاؤں گا کیا؟ اعلیٰ حضرت نے کبھی بھی اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت نہیں کہا، نہ بریلوی کہا۔ تھرو آؤٹ ہز کریئر 1000 تشانیف لکھی اور کہیں بھی احمد رضا بریلوی نہیں لکھا۔ تو یہ جو ڈاؤٹ ہے، یہ مسکنسپشن ہے ذہنوں میں کہ اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا فرقہ پیدا کیا، کوئی نیا فرقہ بنایا، تو اس سے بڑا جھوٹ اور بہتان اعلیٰ حضرت کی ذات پر کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ 1000 تشانیف لکھی اور ایک کتاب ان کی 22 جلدوں پر مشتمل ان کی ایک کتاب ہے، اور کل کم و بیش 1000 تشانیف، اور ان تشانیف کا موضوع پتہ ہے کیا ہے؟ شریعت اور فقہ کے کم ہیں اور سائنس کے زیادہ ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت نے سائنس کا علم کسی سے حاصل نہیں کیا، علم ظفر آپ نے کسی سے حاصل نہیں کیا، علم نجوم آپ نے کسی سے حاصل نہیں کیا۔ 1896 نیو یارک کا ایک ماہر ترین علم نجوم کا ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ 27 دسمبر کو کچھ ایسی ستاروں کی گردش ہو رہی ہے، کچھ ایسا پیٹرن بن رہا ہے سٹارز میں کہ دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت کے پاس یہ سوال آیا کہ ایک ماہر ترین شخص ہے، اس نے ایسا کیا ہے۔ اب دیکھیں اعلیٰ حضرت نے علم نجوم حاصل نہیں کیا ہے، لیکن صرف 30 سیکنڈ لگائے، اونلی 30 سیکنڈز میرے امام نے لگائے، کچھ پینسل سے کیا اور فرمایا کہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ نیو یارک کا ماہر ترین شخص، نیو یارک کی اخباروں میں یہ خبر چل رہی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ نیو یارک کے اخبار خود بھی چھاپ دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ دن آیا، چلا گیا، اور تاریخ نے دیکھا کہ کچھ نہیں ہوا۔ اب دیکھیں 1000 تشانیف اور فقہ پر بہت کم۔ ایک مثال دیتا ہوں میں کہ اعلیٰ حضرت کے پاس ایک بار سوال آیا کہ کن کن مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں۔
اب پوری اسلامی تاریخ میں 1400 سال میں کسی بھی مفکر محدث فقیہ نے ایسا جواب نہیں دیا جو امام اہل سنت نے صرف ایک اس فتوے کا دیا، اور صرف ایک اس فتوے کے جواب میں ایک کتاب تحریر فرما دی۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کی ڈیٹیلز میں جاؤں، بٹ میں آپ کو اشارہ دیتا ہوں اور مقام بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کس بنا پر ہم اعلیٰ حضرت کہنے پر مجبور ہیں۔ ہم ورڈ کو نوٹس کریں، ہم مجبور ہیں اعلیٰ حضرت کہنے پر۔ عقیدت میں ہم اعلیٰ حضرت نہیں کہتے، ان کے کام کو دیکھ کر کہتے ہیں، اور آج بھی دیکھ رہے مخالفین بھی دیکھ لیں اعلیٰ حضرت کے کام کو۔ اب دیکھیں یہ جو سوال ہے ٹائپس آف سوائلز، مٹی کے اقسام، یہ پوری جیولوجی کی کوشچن ہے، اور جیولوجی خود بخود میں ایک پوری سائنس ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جیولوجی کا علم بھی حاصل نہیں کیا کسی سے، لیکن اس کتاب میں اعلیٰ حضرت نے 181 ایسی مٹی گنوائی کہ جس سے تیمم ہو سکتا ہے، اور 89 ایسی مٹی گنوائی کہ جس سے تیمم نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آپ بتائیں ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص نے جیولوجی پڑھا ہی نہیں اور 300 اقسام کے مٹیوں کو آئیڈینٹیفائی کیا، ریکٹیفائی کیا، کلاسیفائی کیا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ اور اس ایک فتوے سے انسپائر ہو کر کے مجید اللہ قادری صاحب، جو کہ کراچی پاکستان کے جیولوجی کے ڈین رہ چکے ہیں، یونیورسٹی کے ماہر ترین جیولوجسٹ ہے، انہوں نے صرف ایک اس فتوے سے انسپائر ہو کر کے ایک پورا ادارہ قائم کر دیا، ادارہ تحقیقات امام احمد رضا۔ اب آپ بتائیں یہاں پر عقیدہ کہاں آ رہا ہے، یہاں بریلویت کہاں آ رہی ہے؟ یہ تو خالصتاً علمیت ہے، یہ تو نالج ہے اعلیٰ حضرت کا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے اشعار، وہ جو اعلیٰ حضرت کا مشہور زمانہ شعر ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا چمک، روشنی نہیں کہی اعلیٰ حضرت نے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا چمک۔ اب دیکھیں اعلیٰ حضرت کے جو الفاظ ہوتے ہیں، نعرہ تکبیر، ایک الفاظ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خاندان صدیق اکبر، سبحان اللہ۔ ایک ایک الفاظ اعلیٰ حضرت کے شعر کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی کسی حدیث کا ترجمہ، کوئی کسی آیت کا ترجمہ، پوری ہدائی کے بخشش ٹو دی پوائنٹ چلے، شریعت سے کہیں بھی انحراف نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت نے جو شعر لکھا ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اب دیکھیں یہاں سب میں کون کون آ جاتے ہیں؟ سب میں سب آ جاتے ہیں، انسان، جن، فرشتے، ملائکہ سب آ جاتی ہیں سب میں۔ اب آگے چلے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل، اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرا دل بھی چمکا دے۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے مجھ کو بھی چمکا دے، چمک تجھ سے سب پاتے ہیں، مجھ کو بھی چمکا دے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میرا دل بھی چمکا دے، اس لیے فرمایا کیونکہ مجھ کو چمکانے کا کام تو یہ لائٹس بھی کر رہی ہیں، یہ سورج بھی کر سکتے ہیں، ستارے بھی کر سکتے ہیں، چاند بھی کر سکتی ہے، چراغ بھی کر سکتی ہے، تو کیا مصطفیٰ کا مقام چراغ سے بھی نیچے ہوگا؟ مصطفیٰ کا مقام تو وہ ہے کہ جہاں ہر روشنی، دنیا کی ہر روشنی فیل ہو جائے، وہاں نور مصطفیٰ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ سائنس نے ایسی کوئی روشنی دریافت کی ہے کہ جو پینیٹریٹ کرے، اسکن کو بھی پینیٹریٹ کرے، مسلز کو بھی پینیٹریٹ کرے، بونز کو بھی پینیٹریٹ کرے اور ہارٹ تک جائے، دل تک جائے؟ سائنس نے ایسی کوئی روشنی ہی دریافت نہیں کی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، کیونکہ وہاں تک کوئی روشنی نہیں جا سکتی ہے، وہاں فقط نور مصطفیٰ پہنچ سکتا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، یہ میری خامی ہے، یہ میری کمزوری ہے کہ ہم سرکار کو نہیں دیکھ پا رہے، سرکار تو زندہ ہے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میں نے کہا نا اعلیٰ حضرت کوئی کہنے سے نہیں ہو جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کوئی کہنے سے نہیں ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی جو ڈائمنشنز ہیں، سائنٹیفک، فقہ، تفسیر، حدیث، قرآن۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ آتے ہیں یہ سب آپ کو، 2 منٹ، یہ سب لوگ آپ کو حافظ سمجھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اچھا، رمضان کا مہینہ تھا، 27 دن میں پوری قرآن حفظ کر دی، اب بتائیں کہ اتنی ذہانت اس کے مقابلے میں تو ہم نہیں آ سکتے ہیں نا، تو ہمیں کہنا پڑے گا اعلیٰ حضرت۔ یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، یہ مقام کا ادراک اور منصب کا اعتراف ہے۔ اسی لیے آج بھی اہل علم، اہل قلم، اہل علم و فن پکار اٹھتے ہیں کہ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے ایک ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، اور فتاوی رضویہ تو ایک بڑی کرامت ہے، ذرا ہدایت کے بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ وآخر دعوانا السلام علیکم۔